حضرات الحمدللہ یہ پروگرام انشاءاللہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو اس کے فیوز و برکات سے مالا مال آمین۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ان میں سے نکاح کرو جو تم کو خوب پسند ہو، جو تم کو خوب خوش آئے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ نکاح کرنا، بات سمجھیں، نکاح کرنا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو نکاح کیا صرف اللہ اس کے رسول ہی کی رضا کے لیے۔ بے شک بزرگان دین اولیاء کاملین نے نکاح کیا تو اللہ اس کے رسول ہی کی رضا کے لیے کیا۔ بے شک۔ تو الحمدللہ بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا نکاح کے درمیان بہبادے گانے ڈھول تاشے بجاتے ہیں، اس نکاح میں برکتیں نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ جو ہمارے مولانا مشاہد عالم اسماعیل صاحب اللہ نے بتایا کہ یہ پروگرام میں علماء کرام کو بلایا جا رہا ہے اور ان کی تقریریں ہوئی۔ اللہ کا فضل دیکھو، کوئی خوشی مناتا ہے، شادی پر خوشی کو سب مناتے ہیں، لیکن میرا جان اسلام شریعت کے دائرے میں رہ کر منانا یہ اللہ اس کے رسول کا فضل ہے۔ شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا کتنی خوشی کی بات ہے، اور اللہ اس کو ہمیں اس کا اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ کوئی میرا جان اسلام ڈھول کے سامنے ناچتے ہیں، یہ فضول باتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے سنت کو زندہ کرتا ہے اسے دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا اللہ اور آخرت میں بھی اجر عطا فرماتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تو میرا جان اسلام نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، ان میں سے نکاح کرو جو تم کو خوب پسندیدہ ہو، جو تم کو خوب محبوب ہو۔ یہ شریعت کا حکم ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ مثلا مثلا کے زمانے آتا میں کہ دو نکاح میں لاؤ، وہ ثلاثہ اور تین وہ رباع اور چار نکاح میں لاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو برابر نہ رکھ پاؤ اگر تم کو برابر نہ رکھ پاؤ، انصاف نہ کر سکو ان کے درمیان تو ایک ہی کرو۔ اللہ اکبر۔ تو برادران اسلام ایک مرد کو شریعت مطہرہ نے یہ حکم مقرر فرمایا ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ تو برادران اسلام لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ برادران اسلام اگر انصاف نہ کر پائے، ان کا حق ادا نہ کر پائے، ان کے رہنے سہنے کے انتظامات نہ کر پائے تو الحمدللہ ایک ہی کرو، ایک ہی کرو۔ تو آپ اندازہ لگا کر دیکھیں، مفسر قرآن عارف باللہ حضور صدر اللہ فاضل فخر النواصل سیدنا محمد نعیم الدین قبلہ مراد آبادی علیہ الرحمہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ میں توجہ کروں گا، اسی کی آیت کی تفسیر میں صدر اللہ فاضل فرماتے ہیں۔ حضور صدر اللہ فاضل کون ہے؟ اپنے وقت کے عاشق رسول، اپنے وقت کے عاشق رسول ہے۔ بڑے بڑے وہابیوں کی میرے آقا صدر اللہ فاضل ہے، اس شخصیت کا نام ہے صدر اللہ فاضل، جو الحمدللہ بڑے بڑے اکابرین علماء ان کے شاگرد ہیں۔ آپ کی بیانات تفسیر خزائن فارغ فرماتے ہیں کہ برادران اسلام زمانے جاہلیت میں پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ کئی عورتوں سے نکاح کر لیا کرتے، یتیم عورتوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی لگا کر بولیں یا رسول اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے کہ برادران اسلام پہلے زمانے میں لوگ کئی عورتوں سے نکاح کر لیا کرتے اور نہ ان کا حق ادا کرتے نہ ان کا کوئی حقوق ادا کرتے. صرف ان کی نیت یہ ہوتی کہ ہم ان کے مال کے وارث بن جائیں, ان کے مال کے ہم وارث بن جائیں. ان کی نیت میں کھوٹ تھا. آپ صحیح لگا کر دیکھیں. لیکن برادران اسلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ان عورتوں کا انتقال ہو جائے پھر ہم ان کے مال کے وارث بن جائیں. تو برادران اسلام کی کوئی اوقات نہیں تھی. آج ہمیں عزت ملی ہے, شان ملی ہے, عظمت ملی ہے. جو کچھ بھی ملا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے در سے ملا ہے. میرے آقا نے روک دیا, اللہ کے کلام نے روک دیا. اے لوگوں, تم آج کے بعد میں صرف اگر نکاح کرو گے تو بھی 4 اور سے نکاح کرنا. تم صرف ایک وقت میں 4 اور نکاح میں کرنا تمہارے نہیں جائز. 10 سے کرنا جائز نہیں ہے, 20 عورتوں سے کرنا جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. حدیث شریف میں ہے جو امام ترمذی نے اس کو نقل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد ایک صحابی رسول کے گھر کے اندر کتنی عورتیں تھیں؟ 8 بیویاں ان کے نکاح کے اندر تھیں. 8 بیویاں ان کے نکاح کے اندر تھیں. اس کو کہتے ہیں سچا مسلمان. اللہ اکبر. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا, مصطفیٰ جان رحمت کا حکم سنا, میرے آقا ارشاد فرماتے تھے صحابی رسول تم اب کی عمل تم 8 بیویاں رکھتے ہو, 4 کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. مصطفیٰ کا حکم پاتے ہی صحابی رسول نے 4 کو چھوڑ دیا اور برادران اسلام 4 کو قبول فرمایا. اللہ کے رسول کا حکم پاتے ہی یہ دیکھیے جو مومن ہوتا ہے الحمدللہ وہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلتا ہے. اور نکاح میں تو برکتیں رکھی ہیں, نکاح میں فضیلتیں رکھی ہیں. نکاح اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو گے تو الحمدللہ قدم قدم پہ تمہیں اجر عظیم ملے گا. نکاح کسی فیشن کے لیے نہیں کیا جاتا ہے, کسی دولت مند کے لیے نہیں کیا جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی رضا کے لیے نکاح کیا جاتا ہے. قسم خدا کی جب مومن جب اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکاح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ بہترین انتظام روزی کی مہیا فرما دیتا ہے. ابھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کے کل آپ کو مالک کے کل بنا دیا. خالق کے کل آپ کو مالک کے کل بنا دیا. دونوں جہاں میں آپ کے قبض و اختیار میں. میرا رسول جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ نے اپنے رسول کو مالک بنا کر بھیجا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کام کو لے لیجئے تم کو جو حاصل کرے. جی لگا کر بولے یا رسول اللہ. کام کو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو. اللہ. اب برادران اسلام نکاح تلاش کرنے کا حکم دیکھیں شریعت نے کس طریقے سے. ایمان کی دولت دیکھو. جب اپنی بیٹی کے لیے شوہر تلاش کرو, اپنی بیٹی کے لیے شوہر تلاش کرو تو قسم خدا کی اس کے اندر پہلے ایمان کا جز دیکھو. ایمان والا ہے کہ نہیں ہے. اگر ایمان والا ہے تو الحمدللہ ساری صفتیں پائی جائیں گی. اور ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائی کے بزرگ گزرے. اللہ اکبر. ایک دن جب اپنی بیٹی کا نکاح تلاش کرنے, اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے شوہر کو تلاش کیا تو برادران اسلام بازاروں میں تلاش کرنے نہیں گئے, کسی کے مکان پر تلاش کرنے نہیں گئے. اللہ اکبر. آئے مسجد میں آتے تھے, نماز پڑھتے تھے روزانہ. نماز پڑھنے کے بعد میں دیکھا اللہ اکبر عبد الرحمن اللہ کی مقدس ولی, اللہ کی مقدس محبوب ہے. اللہ اکبر. آئے مسجد میں آنے کے بعد میں نماز فجر ادا کرتے
ہیں کوئی نظر نہیں آتا، نماز ظہر ادا کرتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا، نماز عصر ادا کرتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا، اللہ اکبر اسی طریقے سے نماز مغرب پڑھی کوئی نظر نہیں آتا، اللہ اکبر آپ نے نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں جب دیکھا کہ ایک نوجوان اللہ اکبر نماز ادا کر رہا ہے اور اس کی آدھی رات بیت چکی ہے، وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح اس کی مبارک ہونٹوں پر ہے، اللہ اکبر کبھی اس کی زبان پر مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے، جب علامہ عبد الرحمن صفوری نے اس پر نگاہ ڈالی قسم خدا کی ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور سوچنے لگتے ہیں یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، بے شک سبحان اللہ، یہ کوئی دنیا دار نہیں ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کی ذات کو تلاش نہیں کیا، اس کی قومیت کو تلاش نہیں کیا، اس کے مرتبے کو تلاش نہیں کیا، اگر تلاش کیا تو ایمان تلاش کیا۔ اللہ اکبر ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑنے کے بعد فرمایا بیٹا میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اس کو منظور کرو گے؟ اللہ اکبر نوجوان کو جواب نہیں دیتے ہیں، اللہ اکبر پھر آپ نے فرمایا بیٹا میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، میری ایک بادشاہ بیٹی ہے، میری پاک دامن بیٹی ہے، میری نیک سیرت بیٹی ہے، اللہ اکبر میری ایسی بیٹی ہے جس کا قدم اللہ اکبر کبھی باہر نہیں نکلا ہے، میری ایسی بیٹی ہے اللہ اکبر جس کے چہرے کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے، میری بیٹی ایسی بیٹی ہے جو پوری رات قرآن پاک کی تلاوت منتظر کر کے گزارتی ہے، میری بادشاہ بیٹی ہے جو پوری رات سے گزار دیا کرتی ہے، اللہ اکبر آپ نے سنا جب نوجوان نے سنا فرمایا حضور مجھے منصور ہے، یاد رکھ لینا جب نیک بیوی جب نیک شوہر کا نکاح میں آ جاتی ہے اس سے تلاش کرنا نہیں پڑتا، ذلے نہیں اعلان کرتا کہ جب نیک بیوی سے نکاح کیا گیا اس نوجوان نے نکاح کیا، قسم خدا کی دیکھتا کیا کہ مصطفیٰ جانے رحمت کا دیدار ہوتا کہ فرمایا اے بیٹے نوجوان تو نے جو قدم اٹھایا ہے تو نے اللہ اس کے رسول کی عطا نہیں اٹھایا ہے، اللہ تجھے دنیا میں عزت عطا فرمائے گا اور آپ بھی اللہ کی عزت عطا فرمائے گا۔ تو برادران اسلام دیکھو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرو گے تو شان بھی عزت ملے گی، عزت میں ملے گی، عظمت میں بھی ملے گی، بلندی میں ملے گی الحمدللہ۔ اور جو برادران اسلام اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نوجوان اگر نکاح نہیں کرتے وہ پریشان ہوتے، اس لیے کوئی بھی قدم اٹھاؤ تو قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تلاش کرو، شریعت کا حکم تلاش کرو، اللہ اکبر۔ نکاح ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کیا، میرے آقا کے اخلاق کا کوئی جواب نہیں، اللہ اکبر۔ اماں خدیجہ ام المومنین مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ کے اخلاق کا کوئی جواب نہیں، اللہ اکبر۔ ارے دنیا کی ماں ایک طرف رکھ دو، ام المومنین مومنوں کی ماں حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کبریٰ کو ایک طرف رکھ دو، حضرت خدیجہ کبریٰ کا کوئی جواب نہیں۔ اب برادران اسلام یہاں ذہن لگائیں، اب حدیث شریف سے یہ سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے نکاح کے تعلق سے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لعدم ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاذكر بذلك۔ اللہ اکبر، یہ حدیث رسول ہے۔ زمانہ بدلتا ہے اور بدلتا ہے، لیکن اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ آج بدلا ہے نہ قیامت تک بدلے گا۔ ارے وقت کی حکومت آئی پلٹ جاتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا فرمان نہ آج بدلا ہے نہ قیامت تک بدل سکتا ہے۔ اے نور محمد، اے قول محمد، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔
برادران اسلام جو فرما دیا ہے میرے مصطفیٰ نے خدا کی قسم وہ کبھی بدلتا ہے. تو برادران اسلام نکاح تلاش کرنے نکاح کے لیے ان عورتوں سے نکاح کرو. بات سمجھے؟ ان عورتوں سے نکاح کرو جن کے اندر 4 باتیں ہیں. اب دیکھیے آپ جن کے اندر 4 وجہ ہو 4 باتیں ضرور دیکھو جس عورت سے نکاح کرنے کے لیے جاؤ. اور یاد رکھ لینا اگر دنیا کی عورتوں کو سکون اگر ملتا ہے تو نیک شوہر کے دامن نیک شوہر کے دامن میں آدمی انسان شریعت کے موافق زندگی گزارے اس کی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. ابھی تو میرے پیر علامہ اختر رضا صاحب یہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کے لیے زندگی یہ نہیں کسی کے لیے ارے زندگی ہے نبی کے لیے. بے شک سبحان اللہ. ہے زندگی کے لیے ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جی اب برادران اسلام 4 باتیں جو عورتوں کے اندر. پہلی بات دیکھو سب سے پہلی بات جو برادران اسلام فرمایا سب سے پہلی بات مال والی بات. عورت سے نکاح کرنے کے لیے جاؤ تو مال دیکھو مال. اللہ اکبر. پھر فرمایا ولی نسبھا اس کا حسب اور نسل تلاش کرو. جی اس کا حسب اور نسل تلاش کرو. پھر فرمایا ولی جمالھا اس کا حسن تلاش کرو خوبصورتی تلاش کرو. میری مرضی. فرمایا ولی دینھا ولی دینھا دین تلاش کرو. اذکر بذات الدین کہ تمہارے ہاتھ علیحدہ ہو جائیں گے. اب برادران اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے تابعین نے تبع تابعین نے بزرگان دین نے علماء ربانی دین نے نہ تو اس کے مال کو پسند کیا عورت سے نکاح کیا تو نہ تو اس کے مال کو پسند کیا نہ اس کے جمال کو پسند کیا نہ اس کے حسب و نسب کو پسند کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پسند کیا ہے تو دیندار کو پسند کیا. ارے دینوں کا بولے سبحان اللہ. دیندار کو پسند لگائے جب دیندار آگی قسم خدا کی اللہ اکبر اس کے ہوٹوں پر اٹھے گی. سب سے پہلے نوٹنکی کے گانے نہیں ہوں گے سیدھے نہیں اعلان کرتا ہے کے بعد وضو کرے گی اللہ کا کلام تلاوت کرے گی دم میں مصطفیٰ پڑھے گی دم پڑھنے کے بعد میں اپنے بچوں کے لیے کھانا بنائے گی اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائے گی. قسم خدا کی اور دنیا والوں کے لیے جس گھر میں آتی ہے دیندار اور جس گھر میں آ جاتی ہے ان گھر والوں کے لیے وہ رحمت بن جاتی. واہ بھائی واہ. نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت. نعرے تکبیر نعرے رسالت. بہت اچھا ہے. آج دنیا کا دستور الٹا ہے. ارے بکنا ہے تو آمنہ کے لال کو بکو. جی اگر بکنا ہے تو امام علی مقام کے نام پر بکو. اگر بکنا ہے تو اسے پاک کے نام پر بکو. ارے میں تو دیکھ لوں. جی بیوی کے نام کیوں بکتے ہو؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رئیسہ خاتون تھی اللہ اکبر جن کا نام خدیجہ بنت کبریٰ ہے. 40 سال کی عمر 40 سال کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال. اللہ اکبر. تو برادران اسلام جب وقت پڑتا ہے تو برادران اسلام فرمایا جاتا ہے حضرت خدیجہ کبریٰ فرماتی ہیں جب میں چھت پر چڑھی چھت پر چڑھنے کے بعد میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے تجارت کر آ رہے تھے. میری نظر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نور پر پڑی دنیا بدل گئی. میں نے نکاح کا ارادہ منقطع کر دیا تھا لیکن جب اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھتی ہوں تو قسم خدا کی اسی دن سے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی. میں سوچنے لگی اللہ اکبر اگر خدیجہ
پہ نکاح کرے گی تو قسم خدا کی محمد رسول اللہ سے نکاح کرے گی. محمد رسول اللہ کا اخلاق کا کوئی جواب نہیں ہے, میرے رسول کا کردار کا کوئی جواب نہیں ہے, میرے رسول کی گفتار کا کوئی جواب نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ کبریٰ نے پیغام بھیجا دیا. اللہ اکبر. جناب ابو طالب کے پاس جب پیغام دیا تو پیغام دے کر جب آئے تو برادران اسلام المختصر بتاتا یہ ہوں کہ برادران اسلام نکاح ہو گیا. اللہ اکبر. فرمایا کہ بے شک یا رسول اللہ میں نے آپ سے جو نکاح کیا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تاکہ میری دل میرے دامن میں دونوں جہان کی نعمت. واہ بھائی سبحان اللہ. آئیے جب ماں اللہ اکبر خدیجہ کبریٰ ہوا, جب ماں خدیجہ کبریٰ ہوا کرتی ہے تو بیٹی خاتون جنت. واہ بھائی واہ واہ واہ. اور خاتون جنت ہوتی ہے تو بیٹا حسین پاک ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے دوست بزرگوں دیندار عورت سے نکاح کرو گے تو قسم خدا کی تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی. دیندار عورت سے نکاح کرو گے تو دنیا میں بھی تمہیں شان ملے گی. دیندار عورت سے نکاح کرو گے تو دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے گی. دیندار عورت سے نکاح کرو گے تو قسم خدا کی زمانے والی عزت کی نظر سے دیکھیں گے. اللہ اکبر. تو میرے دوست بزرگوں آپ سے ہی لگا کر دیکھو دیندار عورت کی پہچان دیکھو. اللہ اکبر. کبھی اس کی زبان بڑبڑ نہیں چلتی ہے, کبھی اس کی زبان تیزی کی طرح نہیں چلتی ہے. اللہ اکبر. دیندار عورت ہوگی تو غصے کو پی جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. اس کا قدم شریعت کے خلاف نہیں چلے گا, اس کی زبان شریعت کے خلاف نہیں چلے گی, اس کا قدم جو چلے گا وہ شریعت کے موافق کے حق میں چلے گا. اللہ اکبر. اس کی زبان چلے گی تو شریعت کے حق میں چلے گی. تو میرے دوست و بزرگوں اب حدیث رسول سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم دیندار عورت سے نکاح کرو, دیندار عورت سے نکاح کرو. اللہ اکبر. مصطفیٰ کا حکم کیا ہے؟ دیندار عورت سے نکاح کرو. اللہ اکبر. تو برادران اسلام دیندار عورت سے نکاح کرنے کے فائدے بتائے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بزرگان دین اولیاء کاملین فرماتے ہیں جب دیندار عورت جس بستی میں قدم رکھ دیتی ہے, دیندار عورت جس بستی میں قدم رکھ دیتی ہے وہاں اللہ کے فضل کی بارشیں ہونے لگتی ہیں. جی بے شک اللہ کے فضل کی بارشیں ہونے لگتی ہے. اب برادران اسلام جو حسن والی ہوگی, جمال والی ہوگی, اصل و نسل والی ہوگی, جب وہ آگی اب پیسہ لے کر آگے تب تو وہاں تمہاری کچھ نہیں وہی رہنا لیکن سب کو ستانے ملیں سے. اللہ اکبر. محبت میں جو مزہ ہے دنیا کی دولت میں مزہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں محبت اللہ اس کے رسول کی جانب سے اور بغض و حسد کناج شیطان کی جانب سے ہے. بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں. بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں. محمدin محمدin کی اولاد بن سکتی نہیں. جی بے شک. اگر اولاد کو نیک بنانا ہے تو قسم خدا کی بیوی اور شوہر کو نیک بننا ہے. جی اللہ. تو میرے دوستوں بزرگوں جب باپ نیک ہوتا ہے, علامہ نقی علی خان ہوتا ہے تو بیٹا اعلیٰ حضرت بن کر چمکتا ہے. اللہ اکبر. جب باپ مفسر اعظم ہند ہوتا ہے تو بیٹا تاج شریعہ بن کر چمکتا ہے. اللہ اکبر. جب باپ تاج شریعہ ہوا کرتا ہے تو بیٹا حضور قاضی خدا فی الہند علامہ اسجد رضا بن کر چمکتا ہے. اللہ اللہ. میرے دوست بزرگوں جب ماں ام خیر فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بن کر چمکتا ہے. اللہ اکبر. جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو میرے دوست بزرگوں وہ سرکار غریب نواز عطائے رسول بن کر چمکتا ہے. تو میرے دوست بزرگوں نیک عورت میں پائے جاتے ہیں. ہم میرے دوست بزرگوں آپ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے فرمان پر عمل نہ کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے فرمان پر عمل نہ کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. تو فرمایا اگر عورت کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا, مال کی وجہ سے, یار فلاں عورت
فلا عورت کا باپ زیادہ مال دے رہا تھا، اس سے نکاح کیا جائے، اس میں برکتیں ہیں، اسے ہمیں کچھ لوگ اعلیٰ خاندان کے کہیں گے، ہماری نسبت ہو جائے گی، ہمیں مالدار بن جائیں گے، ہم عزیز بن جائیں گے، لیکن یہ سوچ کھا کر رکھو، اللہ اکبر، مصطفیٰ کے فرمان کو سنو، جس عورت سے تم نے نکاح کیا صرف مالداری کی وجہ سے نکاح کیا، اس کے ولی مالی ہاں، اس کے مال کی وجہ سے کیا، تو برادران اسلام اللہ ایک دن کو آئے گا تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہ ملے گا، ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدقے اعلیٰ حضرت شاہکار کرم نشان عرب صاحب قبلہ مرادآبادی، شاہکار کرم نشان عرب صاحب قبلہ مرادآبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو برادران اسلام آپ کو بہترین الحمدللہ نشریف پڑھ سننی ہے، آپ کو تو میری بات پوری سنی تھی، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ اکبر، مال کی وجہ سے نکاح کیا تو برادران اسلام اللہ دنیا میں اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ پھر فرمایا اگر ولی حسابیہ اس کے اصل و نسل کی وجہ سے، یار یہ عورت اچھے خاندان کی ہے، ہمیں لوگ عزت دیں گے، ہم اس سے نکاح کریں گے تو لوگ ہمیں عزت دیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اللہ اکبر، اگر تم نے اس کے اصل و نسل کی وجہ سے نکاح کیا تو برادران اسلام تمہیں دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر فرمایا اگر تم نے اس ولی جمالیہ اور اس کے جمال کی وجہ سے نکاح کیا، اس کے حسن کی وجہ سے نکاح کیا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا تو برادران اسلام پھر فرمان اللہ کے نبی نے ایک جھٹکے میں ساری خوبصورتی چلی جاتی ہے، ایک جھٹکے کے اندر ساری خوبصورتی چلی جاتی ہے۔ برادران اسلام پھر فرمایا اگر تم بدا دی، اگر تم نے نکاح جو کیا صرف دین کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، فضول خرچی سے بچو، نکاح کی جو بڑی فضول خرچی ہے اس سے بچو، اپنے دامن میں بزرگان دین، اولیاء کاملین کی بہار لے کر سمٹ کر لے کر ان کے دائرے میں رہ کر شریعت کے مطالعہ کے دائرے میں رہ کر نکاح کو الحمدللہ اللہ دنیا میں برکت عطا فرمائے گا اور آخرت میں برکت عطا فرمائے گا۔ کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، مصطفیٰ شان رحمت بلا کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔